आमिर हसन here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे कहा कि अगर ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ स्कूल के अंदर उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ ताकि एक डिफरेंस जो है वो पता चल सके कि पाकिस्तान में हम किस तरीके से पढ़ाते हैं और यूके में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे तो बेसिकली अलाउड नहीं है कि आप किसी भी क्लासरूम के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें और उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकें। इवन मतलब यहाँ पे तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि जो टीचर्स हैं उनको कहा जाता है कि जो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको या तो प्राइवेट किया जाए ताकि बच्चे जो हैं उसको एक्सेस ना कर सकें। सो इसलिए इस तरह की चीज़ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक वीडियो बना सकूं, लेकिन ऑब्वियसली आई कैन कमेंट ऑन सम ऑफ द डिफरेंसेस जो कि मुझे यहाँ पे फील हुए टीचिंग के अंदर। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, क्योंकि जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी पाकिस्तान के अंदर वो तो मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोज़ में कि मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पढ़ाया हुआ है और उसके अलावा मैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर मेनली ए लेवल्स और इंटरनेशनल बैकलॉरेट IBDP को पढ़ा रहा था। तो मैं यहाँ पर ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो टीचिंग स्टाइल है उसको कंपेयर कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा, जो मैंने अपने कुलीग्स के साथ ऑब्ज़र्व किया, वो यहाँ ये था कि हम एज अ टीचर जाते थे क्लासरूम के अंदर। जो हमारे पास रजिस्टर्स होते थे वो बेसिकली मैनुअल रजिस्टर्स होते थे, शायद अभी भी उसी तरीके से होंगे, मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ है, लेकिन जिन स्कूलों में भी मैं था वहाँ पे अटेंडेंस का एक रजिस्टर होता था। उसमें बच्चों की हाज़िरी जो है वो लगाई जाती थी क्लास के अंदर। तो बहुत आप समझ लें कि एलीट टीचर्स थे जो जिनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया था पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली। वो तो ये बॉदर भी नहीं करते थे कि अटेंडेंस को कंप्लीट किया जाए। डिपेंड करता है आपके जो स्कूल के साथ मामलात हैं वो किस तरह के हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर ली जाती है, जिसमें आप हर एक बच्चे का जो है चेहरा, उसकी इंफॉर्मेशन, वो उसकी नेशनैलिटी और स्पेसिफिकली जो इंफॉर्मेशन है उसकी स्पेशल एजुकेशन नीड्स से रिलेटेड। क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चा आपकी क्लास में हो और उसको किसी किस्म की एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत हो, या उसको वो EAL जो है एज अ क्लासीफाई करते हैं। EAL का मतलब होता है कि इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। तो हो सकता है कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, या वो किसी ऐसे कंट्री से आया हो जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एज एन इंग्लिश कंट्री में वो पढ़ रहा हो। तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने आती है ताकि आप उस बच्चे की नीड्स के हिसाब से अपना लेसन जो है उसका प्लान आउट कर सकें। जबकि पाकिस्तान में जो बिल्कुल स्टाइल था वो ये था कि हम जाते थे एज अ टीचर और आप समझ लें कि 50 मिनट्स का या 1 आवर का आप एक लेक्चर दे देते थे। कभी कोई काम दे दिया, होमवर्क कभी नहीं दिया। बच्चों को ज़्यादातर हम जो वर्कशीट्स होती थी वो टॉपिक वाइज हमने फ़ोटो कॉपियर के पास रखी होती थी। बच्चों को हम कह देते थे कि जी आपने ये वर्कशीट्स यहाँ से ले लेनी है, अपने उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद मेनली जो बच्चों की असेसमेंट होती थी वो मंथली असेसमेंट्स के नाम पे, या जो स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स होते थे उसके ऊपर उनकी असेसमेंट्स जो हैं वो होती थी। जबकि यहाँ पर यूके में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूके के अंदर आपका हर एक लेसन जो है उसके अंदर आपने असेसमेंट लेनी है, और उसको ये लोग कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, या AFL उसको कहा जाता है। आपने जो भी लेसन पढ़ाया, जो भी आपके लेसन्स के ऑब्जेक्टिव थे, आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस लेसन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको आप थ्रू आउट द लेसन जो है और उसको असेस करें कि आपने जो पढ़ाया है क्या बच्चे उसको अच्छे तरीके से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। उसके अंदर डिफरेंट तरह के टेक्निक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द लेसन आप बच्चों को एक वर्कशीट दे सकते हैं और क्लासरूम में सर्कुलेट करके देख सकते हैं कि किस बच्चे को समझ आया, किसको नहीं समझ आया। आप मिनी वाइट बोर्ड्स का फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। यहाँ पर हर दूसरे तीसरे लेसन के अंदर मिनी वाइट बोर्ड्स को यूज़ किया जाता है। उसमें आप क्विकली असेस कर सकते हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या नहीं हुई। इसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा मेन आप समझ लें कि थम्स अप थम्स डाउन, ये बहुत कॉमन टेक्निक है। वो आप उसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो देख सकते हैं। अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो वो हॉरिजॉन्टल थंब पॉइंट करता है, जिसमें आपको एक क्विक चेक मिल जाता है कि कितने बच्चों को समझ आई बात, या कितने बच्चों को नहीं आई। पाकिस्तान में जो मैं पढ़ाता था तो हम लोग पहले से ही अज्यूम कर लेते थे, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर कि जी हमने अच्छी तालीम जो है वो हासिल करनी है। तो उसके अंदर जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश करते थे। फिर बच्चों को ये पता था कि हमारे पास शाम में एकेडमी अवेलेबल है, या शाम में कोई ट्यूटर हमें पढ़ाने के लिए आ जाएगा। तो पाकिस्तान में कल्चर और डायनामिक्स पढ़ाने की बहुत मुख्तलिफ हैं। अक्सर जब मेरे बच्चों से बात होती थी, स्पेशली जिन बच्चों को मैं प्राइवेट ट्यूटर करता था, वो लोग ये बताते थे कि वो लोग स्कूल में सिर्फ सोशलाइज करने के लिए जाते हैं। स्कूल में उनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग नहीं है। जबकि यहाँ पर जो OA लेवल्स के अंदर
کیونکہ اکیڈمی کلچر اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ڈسکریج کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ٹیچر کی جاب سٹیک پہ چلی جاتی ہے اگر ٹیچر اسی بچے کو شام کے ٹائم ٹیوشن پڑھانے کی کوشش کرے یا ٹیوشن دے. یہاں پر یہ بالکل معیوب سمجھا جاتا ہے اس بات کو، اور آپ کو اگر آپ کوئی بچہ یا آپ اسکول کو کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ آپ اسی بچے کو جس کو آپ صبح اسکول میں پڑھا رہے ہیں اس کو شام میں کسی قسم کی ٹیوٹرنگ دے رہے ہیں، تو ایک تو سیف گارڈنگ ایشو اس کو وہ لیتے ہیں، اور سیکنڈلی آپ کی جو جاب ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسکول کی جاب جو ہے وہ آپ کی ٹرمینیٹ ہو جائے. تو بالکل یہاں پہ جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پھر دوسرا کیونکہ یہاں پر بچے ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز جیسے کلبز ہیں، اسپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں، تو شام میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ٹیوٹرنگ یا کوئی اور ایکسٹرا سپورٹ جو ہیں وہ لے سکیں. تو جو مین میکانزم ہے پڑھانے کا وہ یہاں پر یہ ہے کہ بچوں کو کلاس روم کے اندر ہی چیزیں سکھا دی جائیں. زیادہ تر جو بچے ہیں اپنے بکس یعنی کہ جن کو ہم پاکستان میں کاپیز کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنے ویڈیوز کے اندر، وہ کلاس روم میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. جب ان کی اسیسمنٹ ہونے والی ہوتی ہے تب وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو مین فنڈامنٹل ایم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ چیزوں کو رٹا نہ لگائے، چیزوں کو کریمنگ اس کی نہ کرے، بلکہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے. جو دوسرا سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ سلیبس کا ہے. پاکستان میں جو انٹرنیشنل او اے لیولس کا سلیبس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اوبیسلی اس کو اب کیمبرج کی اپنی اس کے اوپر لاجک ہوگی کہ وہ کیوں اتنا زیادہ سلیبس جو ہے وہ رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر جو یو کے جو بورڈز ہیں، جو او لیولز اور اے لیولز کے بورڈ ہیں، ان کا سلیبس جو ہے وہ کم ہے، اس کی کوانٹٹی کم ہے، لیکن وہ کوالٹی پہ فوکس کرتے ہیں. بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے جو بھی چیز پڑھی ہے آپ اس کو ایکچوئل لائف کے اندر اس کو اپلائی کر سکیں. پاکستان میں ہم لوگ جو اگر کوشچنس کو دیکھیں تو یا تو ڈیفینیشن پوچھ دی جاتی ہے، یا ہمیں ایکویشن میتھڈ فزکس کے اندر اسپیسیفکلی کہ اس ایکویشن کو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اور اس میں ویلیوز کیسے پٹ ان کر کے آپ نے اپنا آنسر کیسے نکالنا ہے. او اے لیول سسٹم پاکستان کے اندر اچھا ہے کمپیئر ٹو جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، لیکن آئی تھنک اس میں سلیبس بہت زیادہ ہے. جب یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ کوالٹی اس حساب سے زیادہ ہے بچوں کو، جو کیونکہ یہاں پر لینگویج پہ بھی اسیس کیا جاتا ہے. آپ نے بچوں کی اسپیلنگ مسٹیکس اور گرامیٹیکل اور پنکچویشن ایررز جو ہیں اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں. اس میں ایک 6 مارکس کا کوشچن ہوتا ہے ایگزام کے اندر، جس میں کوالٹی آف رائٹنگ پہ بھی وہ فوکس کرتے ہیں، تاکہ یہ بچے فیوچر میں جب آ کر کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھیں یا کوئی پبلیکیشن لکھیں تو ان کو یہ تمام چیزیں پہلے سے آتی ہوں. تو وہ فوکس کرتے ہیں بچے کی رائٹنگ سٹائل کے اوپر کہ رائٹنگ کس طریقے سے اس کی امپروو کرنی ہے. تو یہاں پر اس جو کوالٹی ہے اس کے اوپر مین جو ہے فوکس کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے لیسن میں سائنس کے اندر اسپیسیفکلی ڈیمانسٹریشنز یا کسی نہ کسی قسم کی آپ سمجھ لیں کہ آپ پریکٹیکل جو ہیں، چاہے وہ گریڈ 7 ہے، گریڈ 8 ہے، گریڈ 9 ہے، آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے ایز اے ٹیچر کہ آپ ڈفرینٹ طرح کے پریکٹیکل جو ہیں وہ کروائیں. اور ڈفرینٹ طرح کے لرنرز ہوتے ہیں، ہر بچے کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں، ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ریٹن جب وہ لکھتے ہیں رائٹنگ کے تھرو ان کو وہ لرن کرتے ہیں، کچھ لوگ ویژولس کے ذریعے لرن کرتے ہیں، کچھ لوگ پریکٹیکلس کے تھرو ڈیمانسٹریشن کے تھرو ان کو سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے ان تمام بچوں کی نیڈس کو وہ کیٹر کرتے ہوئے اپنا لیسن جو ہے وہ اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ بچے کو ہر چیز جو ہے وہ سمجھ آ سکے. تو یہاں پہ جو ٹیچنگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے پاکستان کی ٹیچنگ سے. اور مطلب جب میں یہاں پر آیا اور تو مجھے بہت زیادہ سمجھنے کہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑا یہاں کی کنڈیشنز کے حساب سے. تو اس پہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتا ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں تمام چیزوں کو کیٹر کروں. تو میں نے موٹی موٹی تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی. اس میں جو سب سے مین فوکس ان کا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو لیسن میں پڑھایا آپ نے اسی ٹائم دیر اینڈ دین چیک کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو لیسن آبجیکٹیو ہے وہ میٹ کیا ہے یا نہیں. کتنے بچوں کو آپ کا جو ٹاپک تھا وہ سمجھ آیا. ایون جب میری آبزرویشنز ہوتی تھی ڈیورنگ PGCE، جو مینٹورز ہوتے تھے ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے % بچے جو ہیں ان کو آپ کا لیسن جو ہے وہ سمجھ میں آیا. اور اس کو پھر ہم کیسے چیک کرتے تھے؟ نیکسٹ لیسن میں سب سے پہلا جو سٹارٹر کوشچن ہوتا تھا وہ ہم پچھلے لیسن سے ریلیٹڈ سٹارٹ کرتے تھے، اس سے آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ کتنے بچوں کو وہ چیز ریٹین ہوئی. اور سرپرائزنگلی اور پاکستان میں تو ہم اس کو چیک ہی نہیں کرتے اس طریقے سے. ہم ایک لیسن پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوسرا لیسن پر تیسرا لیسن اینڈ سو آن. بچے ریلائی کر رہے ہوتے ہیں ٹیوشنس کے اوپر یا اکیڈمیز کے اوپر، کیونکہ ہمارا کلچر بہت ڈفرینٹ طریقے سے سیٹ اپ ہوا ہوا ہے. جب میں کوئی بھی لیسن اپنی طرف سے مجھے لگتا تھا کہ میں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا اور میں نے ہر ایک چیز ایکسپلین کی، بچوں کو ورک شیٹس بھی کروائیں، اگلے لیسن میں پتہ چلتا تھا کہ 95% 97 بچوں کو وہ بات ریٹین ہی نہیں ہے.
تو اس کو بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی کوئی ایک شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نالج ہے اس کو آپ کی لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ شارٹ ٹرم میموری آپ نے مجھے کل کوئی بات بتائی یا میں نے کسی کو کوئی بات بتائی تو وہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے تو یاد رہ جائے گی، لیکن وہ کچھ دنوں بعد آبویسلی آپ کے نیورونز اور جو کیمیکل آپ ظاہر انسان ہیومن باڈی ساری کی ساری کیمیکلس کے اوپر بیسڈ ہے، تو وہ چیز آپ کو بھول جائے گی۔ ایجوکیشن میں بالکل اسی طریقے سے کہ وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری پہ کام کرتے ہیں، وہ بار بار چیزوں کو دہراتے ہیں، ریپیٹ کرواتے ہیں آپ کو تھرو ڈفرینٹ آپ سمجھ لیں ٹیکنیکس، اور ہمیں بھی لیسنس کے اندر جو نالج ہے اس کو اسی طریقے سے لانگ ٹرم میموری میں امبیڈ کروانا ہوتا ہے بچوں کے، تاکہ بچے جو ہیں وہ رٹا نہ لگائیں، بلکہ بچے جو ہیں جو بھی نالج ہے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر سکیں اور اپنے ایگزام سینیریوز کے اندر یا اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو اپلائی کر سکیں۔ تو اس لیے یہی ڈفرینس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم پاکستانی ہمیشہ اتنے گولڈ میڈلسٹ پروڈیوس کرتے ہیں ہر سال، لیکن اگر ہم اپنی ان پٹ دیکھیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہاں پر ان کی کیونکہ ایجوکیشن بہت اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ فاؤنڈیشنس کے اوپر ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بلڈ ہوئی ہے، تو جو ان کے بچے ہیں جو فیوچر میں آگے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں، وہ انوویٹو ہوتے ہیں اور انہیں دنیا کی بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے اور وہ بیسیکلی زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو اپلائی کر پاتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ کوئی بھی کوشچن ہوا تو ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ عامر حسن سائننگ آف۔